مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم نحو پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب کافیہ، اور اس کے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اب تک جو ہے ہم لوگ مرفوعات کے بعد منصوبات کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، اور منصوبات جو ہے اس کی میں آپ کو بتا چکا کہ منصوبات کی جو ہے وہ تعریف کیا ہوگی، منصوبات جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں، اور منصوبات جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا جو سلسلہ تھا کہ ہم لوگ ایک ایک جز کے اوپر بات کریں گے، تو ہم لوگ منصوبات کی یہ جو لفظ منصوبات جو ہے نا، اس کی اعرابی حالت کے اوپر بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اس میں کتنے احتمالات ہیں، کون کون سے احتمالات ہیں۔ 4 احتمالات میں نے ذکر کیے، اس کی وجہ بھی میں نے ذکر کی۔ پھر اس کے بعد یہ منصوبات جو ہے منصوب ان کی جمع ہے، یہ منصوبات ان کی جمع، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی گوش گزار کر چکا۔ اب یہاں پر آج کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ہوا ضمیر کے مرجع کے اوپر بات کریں گے۔ یہ عبارت ہے نا المنصوبات ہوا مشتمل علی علم المفعولیتی، تو ہم لوگ ہوا ضمیر کے مرجع کے اوپر بات کریں گے کہ اس ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ تو ہوا ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 احتمالات ہیں، اور دونوں احتمالات غلط ہیں۔ پہلا احتمال یہ کہ ہوا ضمیر کا مرجع یا تو المنصوبات کی طرف راجع ہے، یا تو یہ ہوا ضمیر جو ہے منصوبن کی طرف راجع ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے کیا کریں، اگر ہم اس کو ایسا کر دیں کہ اگر ہم پہلا والا جو احتمال ہے کہ ہم اس ہوا ضمیر کو المنصوبات کی طرف راجع کر دیں، تو یہ احتمال غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گی، کیونکہ ہوا ضمیر جو ہے وہ واحد کی ہے تو جمع کی طرف کیسے لوٹ جائے گی، ہوا ضمیر مذکر کی ہے تو مؤنث کی طرف کیسے لوٹ جائے گی۔ تو یہ والا احتمال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دوسرا والا احتمال، اور وہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ منصوبن کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب منصوبن کی طرف اگر راجع اگر ہم اس کو مان لیں، تو یہاں پر یہ والا احتمال بھی غلط ہوگا، کیونکہ یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ کہ راجع جو ہے وہ عام طور پر جو ہے نا وہ بعد میں ہوتا ہے، مرجع پہلے ہوتا ہے، لیکن اگر راجع اگر پہلے آ جائے اور مرجع بعد میں آ جائے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اضمار قبل ذکر، یعنی راجع کو آپ آگے کی طرف لوٹائیں تو اضمار قبل ذکر ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ والا احتمال بھی درست نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا ہے اس کا جواب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو منصوبن ہے نا، یہ جو منصوبات، یہ جو ہوا ضمیر ہے نا، یہ ہوا ضمیر منصوبن کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں گے منصوبن تو یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر تو ہم کہیں گے یہ جو منصوبن ہے نا، یہ المنصوبات کے ضمن میں ہے، اسی کے اندر اس شامل ہے، اسی کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے آپ کے اوپر؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ مرجع بنا رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ضمن کے اندر موجود ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اس کو کیا نا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، ٹھیک ہے نا۔ تو تم جو ہے عدل کرو، اور وہ جو ہے نا عدل کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے یہ اعدلوا تھوڑی ہے، یہ اعدلوا کی طرف تھوڑی لوٹ رہی ہے، بلکہ ہوا ضمیر اعدلوا کے اندر جو عدلن جو اس کے ضمن کے اندر موجود ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر اس ہوا ضمیر کو آپ جو ہے اس کا جو مرجع ہے جو اعدلوا کے ضمن میں موجود ہے اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ تو بالکل یہاں پر آپ ہوا ضمیر کو منصوبن کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں جو منصوبات کے ضمن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ والے اختلاف کا جواب بھی ہم نے دے دیا جو ہوا ضمیر کے مرجع کے متعلق جو ہے وہ ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پھر آگے جو ہے بات کریں گے علم المفعولیتی کہ مفعول کی علامت کیا کیا ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔